بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 4 چیزوں کو حرام فرمایا ہے اور اس کو خبیث کہا ہے. 4 چیزوں کو. پہلی چیز ہے شراب، جس کو الخبائث بھی کہا جاتا ہے، تمام گندی باتوں کی جڑ اور ماں. دوسری چیز ہے جوا، جس میں لوگ اپنا تمام گھر بار لٹا دیتے ہیں. تیسری چیز ہے بت پرستی. چوتھی چیز ہے جوئے کے تیر. ان چاروں کی تشریح یہ ہے. شراب کے بارے میں عرب کا عام دستور تھا کہ شراب نوشی یہ عرب کے بچے کی غذا تھی، اور لوگ اس کو بڑی مرغوب غذا سمجھ کر استعمال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلی مرتبہ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یکدم ایک بارگی، ایک پہلی مرتبہ ہی میں اس کو حرام نہیں فرمایا. پہلے شراب کی اور جوئے کی نفرت کو دل میں ڈالنے کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں شراب میں کچھ مزہ بھی آتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی برائی اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. اور اگر جوئے میں تمہیں کچھ آمدنی محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ان کا گناہ بڑھا ہوا ہے. یعنی اگر فائدہ تمہیں دکھتا ہے تو فائدے سے زیادہ اس کے اندر برائی ہے. تو پہلی مرتبہ جب شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اس میں اللہ نے برائی ظاہر کی، مگر حرام ہونے کا صاف حکم ظاہر نہ فرمایا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نازل فرما دیں. اس کے بعد بھی لوگ پیتے تھے، لیکن ایک موقع آیا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھنا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کی ایک درجہ برائی تو بیان فرمائی کہ اللہ کو جس عبادت میں آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے تو نشے کی حالت نہ ہو. گویا کہ کسی درجے میں برائی تو تھی نشے کی، لیکن پینے کی اجازت تھی کہ عام حالت میں استعمال کر لو. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ انصاری قبیلے کے 2 افراد
کہیں موقع تھا دعوت کا کھانے کا، تو دو انصاری قبیلے کے دو صحابی نے نشے کی حالت میں آپس میں ایک دوسرے پر دست درازی کی، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اس محفل میں بدمزگی پیدا ہوئی، دلوں میں نفرت ہوئی، خاندانوں میں نفرت بڑھی۔ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اس وقت بھی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک کیا، عرب کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ام الخبائث شراب کی وجہ سے اللہ کے نبی کی محنت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو محبت کا درخت اللہ کے نبی نے لگایا تھا اس کے اندر یہ شراب نوشی، یہ بدمزگی پیدا کر رہی ہے، صحابہ میں اس کی وجہ سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں کوئی قطعی حکم آپ نازل فرما دیں، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت جو آج پڑھی جائے رہی ہے نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا، تو گھروں میں رکھی ہوئی مٹکوں میں بھری ہوئی شراب کو حضرات صحابہ نے نالیوں میں بہانا شروع کر دیا، اور اس آیت کے بعد ہی شراب مدینہ کی گلیوں میں اور نالیوں میں بہہ پڑی، اور کسی کے گھر میں کوئی شراب کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا کہ اللہ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں، فاجتنبوا، اب اس سے بالکل پاک رہنا، اگر پاک رہو گے لعلکم تفلحون، تو فلاح یعنی کامیابی تبھی ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ نشے کی حالت میں یا جو لوگ نشہ کرتے ہیں کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، یا جو جوا کھیلتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں، کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کو نجس کہا ہے، گندا کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے بالکل اپنے آپ کو بچاؤ تبھی کامیاب ہو سکو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا خمر، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، اور نشہ آور کی تعریف یہ کی کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو، زبان جو کچھ کہہ رہی ہے، کنٹرول ہو زبان پر، ایسا نہ ہو کہ زبان سے کیا کہا جا رہا ہے تمہارا اس پر کنٹرول نہ ہو۔ اسی طرح سے نشہ آور ہر وہ چیز ہے کہ آدمی کے چلنے میں لڑکھڑاہٹ آ جائے اس نشے کی وجہ سے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز نشہ آور ہے۔ بہرحال شراب کا تو ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی ہے اس آیت میں وہ ہے جوئے کی ممانعت۔ اہل عرب کی عادت تھی جوا کھیلنا۔ اسی طرح ایک چیز یہاں فرمائی انصاب، اور ایک چیز فرمائی ازلام۔ انصاب کے بارے میں فرمایا کہ انصاب جمع ہے نصب کی۔ عرب کے ہاں دستور تھا کچھ پتھروں کی تو تراش تراش کر ان کی مورتی بنایا کرتے تھے، اور کچھ پتھر بغیر گڑھے ہوئے، کہیں کوئی پتھر اچھا لگا انہی کو پوجنے لگتے تھے، یعنی بغیر گڑھے ہوئے، بغیر تراشے ہوئے پتھروں کو کھڑے کر لیا کرتے تھے، ان کے پاس نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ تو انصاب سے مراد وہ پتھر ہیں جن کو بغیر تراش کر کہیں سے کچھ بھی اچھا لگا اٹھا لیا، اور جتنے کنکر غلط نام سے ان کو
ان کی طرف منسوب کر دیا تو ان کو کہا جاتا ہے انصاب، بغیر ڈھلے ہوئے، بغیر گڑھے ہوئے، بغیر تراشے ہوئے بت، اور ان کے پاس نظر و نیاز کرنے لگے، ان کو خوش کرنے لگے، ان کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے، اور بعض اوقات کچھ ذبح کرتے جانوروں کو اور ان کا خون کو ان کے اوپر چھڑک دیا کرتے، کہ مراد یہ ہوتی کہ ہمیں اس کی وجہ سے ان کی قربت ملے گی۔ اسی طرح ایک ہوتے ہیں جن کو تراش کر خراش کر مورتی بنائی جاتی ہے، ان کو اصنام کہا جاتا ہے، بت۔ بہرحال اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں حرام فرمایا۔ تو کہیں تو عرب میں کھدے ہوئے پتھروں کی عبادت ہوتی تھی، اور کہیں ایسے ہی بغیر کھدے بغیر گڑھے ان کی عبادت کیا کرتے تھے پتھروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام فرمایا۔ اسی طرح ازلام، یہ ظلم کی جمع ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ تھیلے میں کچھ تیر ہوا کرتے تھے اور ان کو بتوں کے پاس لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور ان تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو، یہ کام کر لو یہ کام نہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اہل عرب جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو بتوں کے پاس جاتے، تھیلے میں جو تیر رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی تیر کھینچتے اور دیکھتے کہ اس تیر پر کیا لکھا ہوا آیا۔ اگر آتا کہ یہ کام اچھا ہے تو کر لیتے، اور اگر لکھا ہوا تیر میں آتا کہ یہ کام برا ہے تو نہ کرتے۔ تو اس کو ازلام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی بدفعلی لیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے بت کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ یہ کام نہ کرو، چونکہ تھیلے میں رکھے رہتے تھے تیر اور ان میں لکھا ہوا رہتا تھا، پہلے سے معلوم نہ رہتا تھا، بس بتوں کے پاس تیر رکھے ہیں لکھے ہوئے، اس میں سے کوئی ایک اٹھا لیا اور دیکھ لیا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اچھا یا برا، اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بھی شیطانی کام کہا ہے، بدفعلی اسی کو کہا جاتا ہے۔ شریعت میں بدفعلی کی بالکل اجازت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی کام کہا ہے۔ یہ 4 چیزیں آیت میں حرام کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یعنی بغیر گڑھے ہوئے بت اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے۔ لہذا شراب سے، جوؤں سے، بتوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے، بتوں والے پتھروں سے، جوؤں کے تیروں سے مکمل بچو، تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی حاصل ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کبھی نہ آئے۔